أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال سبحانه وتعالى وما يتذكر إلا من ينيب وقال سبحانه وتعالى ويهدي إليه من أناب صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام إذا اقشعر جلد العبد المؤمن تحاتت ذنوبه كما يتحات من الشجرة الباسقة ورقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، سامنے بیٹھے ہوئے میرے پیارے جوانوں، بہت دیر سے آپ حضرات قرآن مجید سے متعلق، اس کی خدمت سے متعلق، اس کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق، قرآن کریم کا کیا مقام ہے اس دنیا میں، اس سے متعلق مختلف علماء کرام کی گفتگو سن رہے تھے۔ مجھے اس وقت اس سلسلے میں آپ سے اب کچھ عرض نہیں کرنا ہے، بڑی قیمتی باتیں اس موضوع پر آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ گناہ گار چند باتیں لے کر اپنے جوانوں کے سامنے خاص طور سے اور اپنے بزرگوں کے سامنے ان کے احترام کا خیال کرتے ہوئے حاضر ہے۔ میری درخواست ہوگی اپنے جوانوں سے، میرے پیاروں، میری بات پر توجہ دینا۔ رب العالمین نے اپنی طرف سے بندوں کو دینے کا ایک نظام بنایا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اسی کا نظام چلتا ہے۔ کسی اللہ کے بندے میں یا بندی میں شدید طلب نہ ہو، شدید بے چینی نہ ہو، طبیعت میں ٹوٹا پن نہ ہو اور آخری درد کا اضطراب نہ ہو۔ یاد رکھا کریں اس وقت تک اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوں میرے اس زمانے کے جوانوں کے لیے ان کا سمجھنا مشکل ہو، آسان زبان میں عرض کرنے کی اگر کوشش کروں، شدید پیاس کے موقع پر انسان کو جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، شدید بھوک کے موقع پر انسان کو جو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بس وہی کیفیت اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے بندے اور بندی کے دل میں پیدا ہو جائے۔ رب العالمین نے کلام پاک میں اپنا جو نظام بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ہم اپنی نعمت ہر ایک کو نہیں دیا کرتے۔ آپ کی طلب، آپ کی چاہت، آپ کی بے چینی، اور آسان زبان میں عرض کروں تو گویا کہ انسان کا ناک رگڑ کر اللہ کے دربار میں آنا۔ کہا کہ اگر آپ کے اندر یہ صفات ہیں تو اللہ اپنے دربار سے کسی کو واپس نہیں کیا کرتا۔ علماء کرام کے بیانات کے درمیان آپ حضرات نے یقیناً اپنے اندر طلب پیدا کی ہوگی، میں تو اچھا ہی گمان کروں گا، مگر اس گناہ گار کی درخواست ہے کہ اس کی بات کو ذرا توجہ سے سن لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک شاندار، مثالی، منفرد، بہترین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ قرآن پاک ہمیں اور آپ کو جو زندگی دیتا ہے
وہ تنہا مدرسے اور مسجد کی دیواروں تک محدود نہیں ہوتی، وہ مجھے اور آپ کو گھر میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ ہم اپنے گھر کے لوگوں سے کیسے باتیں کریں، اگر کسی کی زبان سے کوئی بات سخت نکل جائے تو ہم کیسے برداشت کریں، ہمارا لب و لہجہ کتنے ٹمپریچر کا ہو، بچے اگر ہمیں آنکھیں دکھلانے لگیں تو اس موقع پر ہم کیا کریں، اور بچوں کو سمجھانے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہر میدان میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ زمانہ نظر تو یہ آتا ہے کہ تمام کے تمام سکون سے ہیں، عافیت سے ہیں، کسی طرح کی بظاہر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، مگر میرے پیاروں میری بات کو یاد رکھنا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ آرٹیفیشل بالکل پلاسٹک کی زندگی جی رہے ہیں۔ جس طرح سے شوکیس کے اندر پلاسٹک کے بنے ہوئے شیر چیتے اور پھل رکھے ہوتے ہیں، جن میں نہ خوف ہوتا ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ پھلوں میں مٹھاس ہوتی ہے، آپ یقین جانو کہ اس زمانے کے نوجوانوں کی اکثریت ایک پلاسٹک کی آرٹیفیشل زندگی جی رہی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم سکون دینے کے لیے قہقہے بھی لگا لیتے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر جب سب ہنستے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو ان کی ہنسی میں شامل کر لیتے ہیں، مگر یہی نوجوان جب گھر واپس آتا ہے تو اپنے بستر کے اوپر کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں، جن کی بنیاد پر زندگی گزرتی ہے، انسانوں کے مکانات، انسانوں کے کپڑے، انسانوں کی گاڑیاں، انسانوں کی تجارت، انسانوں کی تعلیم اور تعلیم گاہیں اور انسانوں کا نظام زندگی، آپ یقین جانیں اس وقت دنیا میں اتنا ہے کہ تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ آج سے پہلے دنیا میں اتنا کبھی نہیں تھا۔ اتنے ادارے نہیں تھے، اتنے مدرسے نہیں تھے، اتنی خانقاہیں نہیں تھیں، اتنی ڈگریاں نہیں تھیں، اتنے ڈگریوں کے لوگ نہیں تھے، مگر مجھے کہنے دیجئے آج ایک بڑا مجمع ملا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی اس وقت دل کی بے چینی ہے آسمان کی چھت کے نیچے، اس سے زیادہ بے چینی دنیا میں کبھی نہ پائیں گے، اور آپ اس حقیقت کا انکار نہ کر سکیں گے۔ کسی غیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کے دل پر نگاہ ڈال لیں، کہیں اور لمبا چوڑا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، طبیعت میں جھانک کے دیکھ لیں کیا واقعتاً مجھے وہ سکون نصیب ہے جس کا وعدہ اسلامی زندگی گزارنے میں کیا گیا ہے، جس کا وعدہ اسلامی زندگی میں کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ زندگی گزارے گا تو رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر ایک شاندار پر مسرت لطف سے بھری ہوئی ایک زندگی ہم تمہیں گزروائیں۔ کچھ زمانے پہلے کی بات ہے کہ اپنے ادارے میں اپنے علاقے میں بیٹھا ہوا تھا، بے چینی کی ایک دو مثالیں آپ سے دے رہا ہوں کہ ایک سامنے ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ دو نوجوان تھے، ان کی عمر غالباً اس وقت 55 سال رہی ہوگی، مجھ سے آ کر کہنے لگے ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگے آج رات میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں صرف آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کے ہاں آپ کیا جواب دیں گے جب رب العالمین یہ فرمائے گا ہم نے معصوم دی تھی، تم بتاؤ کہ بگاڑی کس نے؟ لڑکی کی گردن کو کاٹ دینا ایک درندے کے لیے آسان ہے، ہزاروں شیر دنیا کے اندر جانوروں کو مارتے ہیں کہ انسان بھی اگر مارے گا تو کیا تعجب کی بات ہے، لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ رب العالمین کیا جواب دے گا ہم سے اور آپ سے؟ جو ہمارا اسلام اور ہمارا دین کہتا ہے وہ یہی تو کہتا ہے کہ میرے بندے جب تم لوٹ کر آؤ تو ہم تم سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، ایک بچہ چاہے مسلمان، چاہے عالم ربانی، چاہے محدث، چاہے فقیہ، چاہے صوفی، چاہے خانقاہی، چاہے غیر مسلم، چاہے عیسائی، چاہے یہودی، چاہے مجوسی، کسی گھر میں بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو رب العالمین کا نظام بتاتا ہے کہ وہ اپنے دل کی تختی کو صاف لے کر آتا ہے،
اس کے دل کی تختی پر کوئی دھبے نہیں ہوتے. اور رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں تم سے ایک ہی تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب لوٹ کے تم میرے پاس آؤ تو جیسے میں نے تمہیں پاک دل دیا تھا میرے دل کو ویسے ہی صاف ستھرا واپس کر دے. اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں. ہماری ساری شریعت اسی کے چاروں طرف تو گھومتی ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے دل کو پاک رکھے. جس کسی موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں اور قرآن مجید کی آیات جن کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا، جب کسی اللہ کے بندے کے سامنے باتیں آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بسانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمہیں شادی کر کر ایک خاندان کو آباد کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے تمہیں تجارت کی منڈیوں میں جانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے تعلق کو اپنانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، نبھانا بھی ہے. میرے مالک یہ سارے کام ہوتے ہوئے میں اپنے دل کو پاک کیسے رکھ سکوں گا؟ 1000 مرتبہ دنیا کے اندر جھوٹ کے موقع آئیں گے، بددیانتی کے آئیں گے، غلط دیکھنے کے آئیں گے، غلط سننے کے آئیں گے، غلط فیصلوں کے آئیں گے، کہ میرے مالک ان تمام کے بیچ میں اپنے دل کو پاک کیسے رکھوں گا؟ دنیا نے اس موقع پر ٹھوکر کھائی. پرانے زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب صرف ایک طریقہ باقی ہے دنیا میں اپنے دل کو بچانے کے لیے کہ غاروں میں چلے جاؤ، سنیاس لے لو، جوگی بن جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ، سمندروں کے کنارے پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بس جڑی بوٹی کھا لیا کریں گے، کچھ میسر آیا اس کو لے لیا کریں گے، سمندر کا پانی پی لیں گے یا چشموں کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے. اور ان نوجوانوں نے یا بوڑھوں نے یہ کہا کہ کم از کم اپنے دل کو تو اللہ کے یہاں پاک لے جائیں گے. جیسے ہی دل میں یہ ارادہ آیا تو رب العالمین کا پاک پیغمبر کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، شہر کو چھوڑ کر جنگل نہیں جا سکتے. نہیں، ہم نے یہ دین ایسا بنایا ہے. تمہیں انسانوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانے کا حق نہیں ہے، تمہیں یہ حق نہیں بنتا. پھر اس امت کا کیا ہوگا؟ ایک موقع پر کسی ملک میں کوئی اللہ کا بندہ گیا تھا. ہماری کتابیں بتلاتی ہیں، لوگوں سے معلوم کیا کہ کہاں ہیں تمہارے شہر کے علماء، کہاں ہیں تمہارے صوفیہ اور کہاں ہیں اہل اللہ، اور کہاں ہیں تمہارے پڑھے لکھے لوگ؟ لوگوں نے کہا کہ پہاڑ کے غاروں میں. کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ کہتے وہ تو اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. اور وہ اللہ کا بندہ وہیں پر پہنچا اور واقعتاً وہ اللہ کی ضربوں میں تھے اور وہ رب العالمین سے اپنے دل کو لگائے ہوئے تھے. اس اللہ کے بندے نے جو اپنے زمانے کا عظیم الشان محدث، ایک عالم ربانی اور اپنے زمانے کا مجدد وقت تھا، اس نے جا کر جو تاریخی جملہ کہا ہے کہ کاش میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے. انہوں نے جا کر یہ کہا تھا اکلت الحشیش انتم ہا ہنا و امت محمد فی الفتن، گھاس کے کھانے والوں تم جنگل میں آ گئے اور امت فتنوں میں گرفتار ہو گئی. یہ کوئی کمال نہیں ہے. انسانیت کا کمال تو یہ ہے کہ اس شہر میں رہ کر، اسی جگہ رہ کر، اپنے بچوں کے، اپنی ماں کے، اپنے بھائیوں کے درمیان، اعزاء اور رشتہ داروں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو بچا کر ان گناہوں سے لے جانا. اور زندگی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. زندگی ایک سائنس ہے. زندگی گزارنے کا اسلام نے طریقہ دیا ہے. میں آپ سے معلوم کروں کہ آپ کی گاڑی جب آپ چلانے بیٹھتے ہیں تو اس میں ریس بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بریک بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ہینڈل بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کا اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کا بیک شیشہ بھی ہوتا ہے، اس میں سائڈ شیشے بھی ہوتے ہیں. اگر کسی گاڑی کے اندر بریک بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں علاوہ ریس کے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ انسان اپنے گھر کو سلامت واپس نہ آ سکے گا. ہر اللہ کے بندے کو کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے اپنے آپ پر غور تو کرنا پڑے گا. انسان اس موقع پر یہ چاہتا ہے کہ آخر مجھے پتہ چلے میں کس طرح سے وہ زندگی گزاروں جو رب العالمین کے دربار میں پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. میرے پیاروں، میرے جوانوں، دل میں یہ بات بیٹھاؤ. زبانی نہیں، زبانی جمع خرچ سے نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ کبھی کچھ ہوتا ہے. زبانی نہیں.
کبھی کبھی کوئی نوجوان اپنی بیوی سے آ کر اپنے گھر میں کہا کرتا ہے مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس کی بیوی کہتی ہے زبان بند رکھو، مجھے معلوم ہے تمہاری آنکھیں کہاں لڑی ہوئی ہیں۔ یہ زبانی جمع خرچ تو گھر کے اندر کی گھر کی عورت ماننے کو تیار نہیں، تو وہ مالک کائنات کیا مانے گا؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اپنے آپ کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یعلم السر واخفی، میں باریک سے واقف ہوں۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تم کہیں پر چپکے سے جنگلوں میں کھلیانوں میں 3-4 باتیں کر رہے ہو، وہاں پر چوتھے میری ذات موجود ہے۔ اسے تو حقیقت معلوم ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کس طرح سے ہم زندگی گزاریں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بندے کے دل میں کہ میرے مالک اگر میں جنگل جانا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ شہر کو چھوڑ کر جنگل جانا حرام ہے، اور میرے مالک اگر میں شہر کے اندر رہتا ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں؟ میں جمعے کے دن توبہ کرتا ہوں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کے دن مسجد کی سیڑھیاں پار نہیں ہو پاتی اور مسجد کا برآمدہ پار نہیں ہو پاتا کہ میری نگاہ گناہ سے جا کر لڑ جاتی۔ میں آخر کیا کروں؟ ہمارے دین نے ہمیں الحمدللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تنہا شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ میں خاص طور سے اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے پیاروں پیغمبر تنہا شریعت لے کر نہیں آئے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی طریقہ دیا کہ یہ حلال اور یہ حرام، اور زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں۔ اور واقعتاً آپ نے امت کی انگلی پکڑ کر امت کو چلنا سکھایا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں جب کسی قوم کے پاس مقصد نہیں ہوگا، مقصد حیات نہیں ہوگا، کسی کے پاس ٹارگیٹ نہیں ہوگا، کسی کے پاس کرنے کا کام نہیں ہوگا، تو آپ یقین جانو اس کی صلاحیتیں، اس کا ذہن، اس کی قوت دماغ وہ ادھر ادھر کو چلے گی۔ چند باہر ملکوں میں میرا جانا ہوتا ہے، آپ یقین جانیں کہ انسانوں کی شکل میں ایسا لگتا ہے کہیں لنگور نظر آتے ہیں، کہیں بندر نظر آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے ملکوں میں بھی آنے لگی، بلکہ اب تو اپنے جوانوں میں دکھتی۔ ہم نے لندن کی سڑکوں کے اوپر دیکھا کہ بہت سے نوجوانوں کے کانوں میں اس جگہ بھی چھلا ہے، اس جگہ بھی رنگ ہے، اس جگہ بھی رنگ ہے، اس جگہ بھی رنگ ہے، اور یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک یہاں بھی ہے، اور اس کے بعد ایک یہاں بھی، اس کے بعد یہاں بھی، اس کے بعد یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، اس کے بعد ایک جگہ گھٹنے میں ادھر، ایک جگہ گھٹنے میں ادھر، ایک جگہ گھٹنے میں ادھر، ایک جگہ گھٹنے میں ادھر۔ میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کیا مقصد حیات ہے؟ یہ کون سی زندگی؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تم کیا ہو؟ لیکن نہیں ہے، سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں، نشانہ نہیں بنایا۔ ہمیں اسلام نے، ہمارے جوانوں کو، مسلمان مرد عورتوں کو اسلام نے ایک نشانہ دیا ہے، اور وہ نشانہ کیا ہے؟ ایک پاک صاف ستھری زندگی گزار کر تمہیں اللہ کے دربار میں پہنچنا، یہ ہمارا نشانہ ہے۔ وہ ہوائیں جب وہاں سے چلتی ہیں اور ہمارے ملک میں آتی ہیں تو ہمیں اپنے ملک میں دہلی وغیرہ میں نظر آنے لگے یہ والے نمونے کہ چھلا یہاں بھی لٹک رہا ہے، چھلا یہاں بھی، نعوذ باللہ، خدا کی پناہ، اب تو سینکڑوں چہرے مسلمانوں کے بھی نظر آنے لگے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کو تعجب ہو کہ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ گناہگار آپ کے بیچ میں کہہ رہا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے سامنے مقصد حیات نہیں ہوا اور زندگی گزارنے کا وجہ کیا ہے، ہم کس لیے دنیا میں آئے، تو پھر یاد رکھو دنیا میں یہ ہوگا، نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ مصعب۔ ان کے متعلق تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے جوتے مکے سے نہیں، اس زمانے میں ملک شام کی منڈی سے آتے تھے۔ اس زمانے میں اس انسان کے کپڑے وہاں سے آتے تھے جہاں روم میں ایک بہترین لمبی چوڑی طاقت تھی، اور روم کا کلچر دنیا میں مانا جاتا تھا۔ نہیں، کپڑے وہاں سے آئیں گے، چیز وہاں سے آئے گی، جوتے وہاں سے آئیں گے، پرفیوم وہاں سے آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جوانوں پر نگاہ ڈالی، اور جب جوانوں پر آپ نے نگاہ ڈالی تو آپ یقین جانیں آپ کی پہلی نگاہ نے سمجھ لیا کہ یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے۔
جس طرح سے آپ نے کبھی مکرانے میں دیکھا ہو یا اپنے علاقے میں ایک پتھر کی مورتی کا تراشنے والا اپنے لوہے کے قلم سے پتھر کی مورتی کے کبھی آنکھوں کو، کبھی ناک کو، کبھی کانوں کو، اس کے حسن کو، اس کے گالوں کو تراشتا ہے اور بار بار محنت کرتا ہے، تب جا کر 15-20 دن میں یا 2 مہینے میں ایک جا کر مورتی بنتی ہے۔ جس طرح سے وہ محنت کرتا ہے، علماء کرام کے درمیان پورے اعتماد کے ساتھ آپ کا یہ گناہگار مہمان کہنے کو تیار ہے کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو ایسے ہی تراشا تھا۔ میرے لفظ کو یاد رکھنا، آپ نے بتایا تھا کہ نہیں تمہارے بولنے کا طریقہ یہ ہو اور تمہارے دیکھنے کا طریقہ یہ، تمہاری زبان ایسی، تمہارا چلنا ایسا، تمہارا کھانا ایسا، تمہارا تحمل ایسا، تمہاری قوت برداشت ایسی، اگر کوئی گالی دیتے تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے امت کے ایک ایک فرد کو، مرد عورت کو تراشا تھا کہ زندگی گزارنا اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بات کہنی تھی ذرا بیچ میں عرض کر دوں۔ حضرت مصعب پر نگاہ پڑھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور ان کی دعوت آپ کے دل میں اتر گئی اور وہ اسلام میں آ گئے اور اسلامی کام کرنے لگے۔ اصل بات جو سننے اور سمجھنے کی ہے، اس زمانے کے نوجوانوں کی جو شاعری تھی، جب ان کے سامنے مقصد حیات نہیں تھا، اس زمانے کے نوجوانوں کی شاعری، اس زمانے کے نوجوانوں کا لٹریچر، اس زمانے کے نوجوانوں کی زبانیں، اس زمانے کے نوجوانوں کی پوری تاریخ آج کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ علماء کرام سے معلوم کر لیں کہ اس زمانے میں ذہانت نکل رہی تھی اپنی محبوبہ کے چہرے پر شعر کہنے کے لیے، اس زمانے میں انسانوں کی ذہانت نکل رہی تھی اپنے کتے کی تعریف کرنے کے لیے، اس زمانے میں ذہانت نکل رہی تھی کس طرح سے میرا گھوڑا جوان ہو اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر میں ہزاروں کا قتل عام اپنے ہاتھ سے کروں۔ اس زمانے کے جوانوں کی ذہانت نکل رہی تھی کس طرح سے دنیا میں میری طاقت کا ایک بیٹھ جائے، انسانوں کے درمیان میری شخصیت مشہور ہو جائے۔ اس زمانے میں کہ ساری کی ساری جوانی اس طریقے پر جاری۔ میں نے صرف مثال کے طور پر عرض کی، کوئی جذباتی بات نہیں، میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں اگر میں اور آپ اس زمانے کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ کہیں کو نکلے گی۔ اب یہ میں بہت ایسے علماء کرام کا بیان سن رہا تھا، کبھی لڑکیوں کا تذکرہ، کبھی لڑکوں کا تذکرہ، کبھی مدرسے کے بچوں کا تذکرہ، کبھی فلاں کبھی فلاں، بہت مبارک، بڑی قیمتی باتیں تھیں۔ مگر میں نے اور آپ نے اگر نوجوانوں کو کوئی طریقہ نہیں دیا، ان کو ہینڈل نہیں کیا، آپ نے ان کو زندگی کا کوئی عمل نہیں دیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آنکھیں دکھلا کر اپنے بچے کو مطمئن کر دوں گا، کیونکہ آپ کے اندر طاقت ہے اور قوت مدافعت ہے، ڈیفنس کی طاقت آپ کے اندر ہے اور بچہ آپ کا کمزور ہے، مگر یاد رکھیے گا کب تک، کل کو آپ بوڑھے ہوں گے، بچہ جوان ہوگا، پھر وہ آپ کو آنکھیں دکھلائے گا، نہیں آپ کی آنکھیں اس کو کچھ نہ کر سکیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کسی جوان کو آنکھیں نہیں دکھلائیں، عجیب سی کہانی ہے، مگر ہائے افسوس، سچ بتاتا ہوں آپ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اور سیرت مبارکہ کا یہ حصہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے امت مسلمہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہزاروں انسان ملتے ہیں گھروں کے اندر جو اپنی بیویوں کی شکایت کرتے ہیں، ہزاروں فون میرے پاس آتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا انسان کہ تمام عورتوں کی شکایت آتے ہیں کہ ہمارا شوہر دیندار ہے، ہمارا شوہر نماز پڑھتا ہے، ہمارا شوہر مدرسوں میں ہے، ہمارا شوہر جماعت میں بھی جاتا ہے، ہمارا شوہر یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مگر جب گھر آ کر زبان بولتا ہے تو اس کی زبان ایسے ہوتی ہے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بدماش بن ہو۔ نوجوان ان سے اور عورتیں ان سے۔ میں نے صرف ایک اشارے کی بات کہی ہے، گھروں کی کہانی سے آپ زیادہ واقف ہیں اور اپنی کہانی سے میں واقف۔ کس طرح سے ہم گھر کی کہانی کو لے کر چلیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے، روک لیں گے، ہم اپنے اندر تحمل پیدا کر لیں گے، اگر ہمارے بچے اگر ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم اپنی طبیعت پر روک لگا لیں گے، جب دل چاہے گا اپنے آپ کو با اخلاق بنا لیں گے، جب دل چاہے گا اچھی بات بول دیں گے، جب دل چاہے گا تو غصہ ہو جائیں گے، جب دل چاہے گا تو ہم نرمی کی باتیں کریں گے۔ میرے پیاروں، اس خواب میں نہ رہو، یہ کوئی شیروانی نہیں ہے کہ آپ نے پہنی اور گھر جا کر اتار دی اور دوپہر میں پہنی اور پھر گھر جا کر اتار دی، قیامت آ جائے گی، یہ نہ ہو سکے گا۔
یہ زبان جب بدتمیزی کی عادی ہوتی ہے نہ ماں کو چھوڑتی ہے نہ باپ کو چھوڑتی ہے، نہ بڑوں کو چھوڑتی ہے نہ چھوٹوں کو چھوڑتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے تو ایسا لگتا ہے اس کو شیروانی سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے پہن لی، گھر میں جا کر لٹکا دی کہ آئندہ کبھی ضرورت پڑے گی تو اب یہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک موقع پر آپ کا قیام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھا، ام المؤمنین کے گھر میں آپ کا قیام تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی غذا معمولی درجے کی تھی، تھوڑی سی درجے کی، معمولی سے کھاتے، کوئی مہمان آ گیا وہ بھی مہمان کو چلا گیا۔ کیا پیار بھری زندگی آپ دنیا کو دے کر گئے۔ اچانک پڑوس میں جو دوسری ہماری ماں امہات المؤمنین ازواج مطہرات میں سے جن کا کمرہ تھا، انہوں نے کوئی کھانے کی چیز ایک مٹی کے برتن میں جو اس زمانے میں ان کا چلن تھا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں بھیج دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کے طور پر سمجھ لے کہ یہاں کھڑی اور ایک اللہ کی بندی کا بھیجا ہوا سامان لے کر اس کی باندھی مٹی کے برتن کے اندر آپ کے گھر میں آ گئی۔ عورتیں ہوتی ہیں، حضرت عائشہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور ان کے ذہن میں ایک بات آئی، خدمت باری تو میری تھی، تم نے میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز کیوں بھیجی؟ ان کی تمام تمنائیں یہ تھیں کاش کہ ہمارے ہاتھ کا پکا ہوا ایک لقمہ مبارک منہ میں چلا جائے۔ یہ اللہ کا بندہ کھاتا کہاں ہے؟ اس نے تو پوری زندگی آنے والے مہمانوں پر لگائی۔ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، آج قیام ہے، تھوڑی دیر رکیں گے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں کہ آپ نے بھیج دیا۔ کس طرح سے مسئلے گھروں میں ہوتے ہیں۔ جیسے وہ باندھی گھر میں لے کر آئی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائیں اور اتنی زور سے اس پیالے کو اپنی جانب کو جھپٹا جس کے نتیجے میں پیالہ ہاتھ سے گر گیا اور وہ چکنا چور ہو گیا اور جو چیز اس کے اندر آئی تھی وہ بھی گر گئی۔ میں اگلا سوال آپ سے نہیں کرتا کہ اگر ہم ہوں گے تو کریں گے کیا، یہ میں نے آپ پہ ہی چھوڑا، اسے آپ ہی حل کر لیجیے گا کہ ہم اگر ہوتے تو ہم کرتے کیا۔ لمبا کرتا تو آپ نے ہمارا بھی بہت شاندار دیکھا، پگڑی بھی بہت شاندار ہے، داڑھی بھی الحمدللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہانی اس پر نہیں ہے، جب میدان قیامت میں آؤ گے میں تمہارا دل دیکھوں گا۔ یہ شعار ہے صلاح کا، علماء کا، سنتیں ہیں، ہزار بار مبارک سر آنکھوں پر، مگر وہ کہتا ہے میں تمہارے کرتوں کی لمبائیاں نہیں دیکھوں گا، میں تمہیں دیکھوں گا تم کر کے کیا۔ جیسے آپ نے اس برتن کو دیکھا کہ وہ ٹوٹ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ گئے، ہمیں گھر کو ہینڈل کرنے کا طریقہ دیا، کس طرح سے ہم گھر کو بنائیں۔ غصے کے موقع پر سامنے والے کا مزاج جب آگ بگولا ہو چکا ہے، ہم کس طرح سے اس اللہ کی بندی کو موم کر دیں اور کس طرح سے اپنے محبت بھرے پیار کے جملوں سے اس اللہ کی بندی کو ایسا کر دیں کہ اس کا غصہ اسی وقت ختم ہو جائے، نہ معلوم یہ غصے کی آگ آگے بڑھک کر کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق تک پہنچ جائے۔ کتنے لوگ ہیں بچیاں کہتے نہیں طلاق دے دو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اتنی چھوٹی سی بات ملے گی، صرف اتنی سی بات ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے، آپ نے پیالے کو اٹھایا اور پیالے کے ٹکڑوں کو آپ جوڑنے لگے، یوں اٹھا رہے تھے آپ، ایک کو جوڑا دوسرے کو، جو کھانا گرا اسے اٹھانے لگے اور بڑی آہستہ سے پیار کے ساتھ فرما رہے تھے تمہاری ماں کو برداشت نہ ہوا، کسی نے کیوں بھیجا، تمہاری ماں کو برداشت نہ ہوا، کسی نے کیوں بھیجا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پیالے کو جوڑ رہے تھے مگر حقیقت میں حضرت عائشہ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ رہے تھے۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کی کہانی کیا ہے۔ مسئلہ تنہا اکیلا یہ نہیں کہ ایک بہت شاندار جلسہ ہو گیا، بہت مبارک، واقعی یہاں آ کر بڑی طبیعت خوش ہوئی، مگر پتہ تو چلے کہ ہمارا جلسہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس طرح سے اسلام نے طریقہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس نوجوان پر نگاہ ڈالی، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، میرے پیارے جوانوں، اس جملے کو یاد رکھنا،
اس اللہ کے بندے کے مصعب کے ذہنی تصورات بدل گئے، اس کی ترجیحات بدل گئیں، اس کے سوچنے کے انداز بدل گئے، اس کے بات کرنے کا طریقہ بدل گیا، اس کے چلنے کا اسٹائل بدل گیا۔ جو قیمت خرچ ہو رہی تھی پرفیوم پر، اس قیمت کی جگہ بدل گئی، ان کے کپڑوں کا اسٹائل بدل گیا، ان کے طور طریقے بدل گئے، کیونکہ ان کے پیغمبر نے ان سے کہہ دیا کہ میرے پیارے، زندگی جس راہ پر جا رہی تھی، زندگی کا میدان وہ نہیں ہے، زندگی کا میدان تو یہ ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں میدان بھی دیا اور چلنے کا طریقہ بھی دیا۔ ایک دن ایک صحابی جا رہے تھے، ذرا تکبر کا انداز تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے۔ جب کبھی کسی موقع پر کسی سے کوئی گناہ ہوا ہے، کبھی ذہن میں اس بات کو نہیں لائیے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام بڑے چہیتے، بڑے قریبی، بہت شاندار، بڑی محبتیں، ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو شاید اللہ کے رسول علیہ السلام نگاہ بند کر لیتے ہوں گے اور یوں فرماتے ہوں گے چلو اپنے کی ہے کوئی بات نہیں، یا نہیں چلا کرتا۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے کوئی اسلام قبول کیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا کہ تم نے اپنے آپ کے لیے قبول کیا ہے۔ یا عبادی ہادہ اعمالکم احصیہا ثم اوفیکم ایہا، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، میں نے ان کو اٹھا کر رکھا ہے، میں نے ان کو گن کر رکھا ہے اور میں ان کو تمہاری طرف واپس کروں گا۔ اگر کسی کو اس کا بدلہ برائی کی شکل میں ملے تو کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے، میں نے تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ رب العالمین فرماتا میں تو ظالم نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں، نہ معلوم سارے اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہوں گے، یہ گناہگار بھی پتہ نہیں کیوں مشہور ہو گیا۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے۔ کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے والد بیمار ہیں، کوئی اللہ کا بندہ آ کر کہتا ہے گھر میں جھگڑے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ تجارت ڈوب گئی، کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ بیوی بڑی بد اخلاق ہے، کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ بچے جوان ہو گئے، بالکل اپنے زمانے کے بڑے ہو گئے، یہ تو بالکل ہمیں خاطر میں لانے کو تیار نہیں۔ تو بڑے میں پیار سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کہ اچھا سچ بتاؤ، تم نے یہ والی بات کبھی اللہ میاں سے بھی کہی؟ سوائے نگاہوں کو نیچا کرنے کے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہماری کہانی عجیب ہو گئی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے جو بات کہیں تو رب العالمین فوراً قبول کر لے، اور جب رب العالمین کی طرف سے کوئی بات آئے اب نہ کہلوائیے مجھ سے، اب نہ کہلائیے کہ اللہ ہم آپ کی ایک نہ مانیں گے مگر آپ ہماری ایک مانیں۔ گاڑی ایسے نہیں چلا کرتی۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا سجاد صاحب بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں، بڑا پیارا جوانوں کو سمجھانے کے لیے، اور واقعی بڑا سبق آموز ہے، بڑی شاندار بات کہتے ہیں۔ بولے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ظہر کی نماز میں مثال کے طور پر اس برطانیہ کو تباہ کر دے، اور عصر میں کہتے ہیں اس فرانس کو تباہ کر دے، مغرب میں کہتے ہیں اس امریکہ کا ستیہ ناش کر دے، اور اللہ ہندوستان میں جو ظالم ہے تیرے پاس تو خزانے ہیں زلزلوں کے، انہیں ڈبو دے، اور ہم دنیا میں داماد کی طرح مزے کرتے رہیں، انہیں مار دے، انہیں مار دے، انہیں مار دے، انہیں مار دے، اور رہی ہماری کہانی کوئی ہمیں ٹچ نہ کرے، ہم بالکل ٹھیک رہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نے میری کائنات کو کباڑیے کی دکان سمجھ لیا؟ کیا تم نے میری کائنات کو رام لیلا کا گراؤنڈ سمجھ لیا؟ کیا تم نے میری دکان کو کسی مال کا گودام سمجھ لیا ہے کہ تم جو چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ کچھ نہ کروں، اور تم مجھ سے یہ تمنا کرتے ہو کہ میں تمہاری ایک ایک دعا کو قبول کر لوں؟ کہ میرے بندے یہ کون سی بات ہوئی؟ کچھ تو انصاف کی بات کہو۔ یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے تو بھی ارادہ کرتا ہے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوگا وہی جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اپنے گناہ کے اوپر کوئی بات مجھ سے گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ دعاؤں کی قبولیت میں دیر کیوں ہو رہی؟ حالات کے بدلنے میں دیر کیوں ہو رہی؟ جب قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری دعا کا سننے والا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہیں فرمایا تواب الرحیم، کہیں فرمایا هو الغفور الرحیم، کہیں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہیں فرمایا قرآن مجید میں وما ربک بظلام للعبید، کہیں قرآن مجید میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ایسا لگتا ہے کہ رحمتوں کی باڑ لگا دی۔ میرے بندوں میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں، مگر میرے پیاروں کبھی تو سوچے اے اللہ جب آپ سب کچھ نہیں ہے تو یہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟
غور تو کرنا پڑے گا. میں اور آپ زندگی کے اس مرحلے میں آ گئے, ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں ٹچ نہ کرے, ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں نہ ٹوکے, ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں نہ چھیڑے, ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ہمیں تکلیف نہ دے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو, ہم یہ سوچتے ہیں. میں نوجوانوں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں, اگر میری طاقت ہوتی تمہارے دلوں کو پھاڑ کر تمہارے دلوں پر یہ جملہ لکھ دیتا کہ رب کعبہ کی قسم اللہ کا نظام دنیا میں یہ نہیں. غلط سمجھ رہے ہو, غلط سمجھ رہے ہو. رب العالمین فرماتا کہ نہیں, میں نے دنیا کو اس لیے بنایا کہ اگر میری بات مانو گے میں تمہیں عزتوں سے سرفراز کروں, اور اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے. جلدی جلدی ایک تاریخی مثال, ایک واقعہ کا ٹائم ہو گیا حضرت جی, 10-15-20 منٹ ہے. کہاں گئے ہمارے مولانا خیر الدین صاحب, ہے ان میں گنجائش؟ میں عرض کر رہا تھا پرانے زمانے, اس زمانے میں اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے, قرآن کے پڑھنے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں. آپ یہ نہ جانو کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہر زمانے میں جن اللہ کے بندوں نے اپنے دور میں نبیوں کو مانا, لوگ ان کو بھی مسلمان کہتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہیں, یہ داؤد علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہیں. وشہد, تم گواہ رہنا کہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, مسلمان ہیں, ہم رب العالمین کے تابعدار ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمانے کے مسلمانوں سے یقین جانو, یقین جانو, بڑا پیار تھا, بڑا پیار تھا. دنیا میں شاید آج تک کھربوں کھربوں ماؤں نے مل کر اپنے بچوں کو وہ پیار نہ دیا ہوگا جو رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا تھا. رب العالمین کو اس زمانے میں بندوں سے اتنا پیار تھا کہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, ہم نے ان بندوں کو ساری دنیا میں چنا تھا کہ یہ ہمارے چہیتے ہیں, یہ ہمارے اپنے. آپ ذرا سوچو, رب العالمین پوری کائنات میں اگر کسی کو چنے تو وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا. رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا فیصلہ کوئی الشف نہیں, ہمارا فیصلہ کوئی جلد بازی کا نہیں, ہمارا فیصلہ کوئی غلط فہمی کا نہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, ذرا اس وقت کو یاد کرو اے اور اسرائیل کی اولاد جب ہم نے دنیا میں اس زمانے میں سارے جہان پر تم کو فضیلت دی تھی. اللہ اکبر, اللہ کا پیار دیکھو کلام پاک میں. کہیں فرمایا فضیلت دی, کہیں فرمایا پانی دیا, کہیں فرمایا آسمان سے بادل سے سایہ کرایا, کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. یہ سب کون ہیں؟ یہ اس زمانے کے مسلمان. رب العالمین کو ان سے زمانے میں اتنی محبت ہوئی, اتنی محبت ہوئی کہ قرآن مجید کا بیان ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا, ہم نے ان کے درمیان نبیوں کی باڑ لگا دی. جیسے میرے اور آپ کے یہاں دادا, تایا, پھوپا, چچا, بھتیجا, بھانجا, ماموں, آپ یقین جانو اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے نبوت اس زمانے میں ایسے ہوا کرتی تھی. ان کے دادا نبی, ان کا پوتا نبی, ان کے والد نبی, ان کے پھوپا نبی, ان کے ماموں نبی. دیکھ لو, یوسف علیہ السلام نبی, ان کے والد اسحاق نبی, یعقوب نبی, ان کے والد اسحاق نبی, ان کے والد ابراہیم نبی, پورے خاندان کے اندر. اور نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے نبی کا مقام یہ ہے کہ جب تک نبی امت کے درمیان ہیں رب العالمین فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے نبی جب تک آپ ہیں ہم ان کو ماریں گے نہیں, کیونکہ امان سکون کی علامت موجود ہے. اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں. کہانی چلتی رہی, چلتی رہی, اللہ کی رحمتیں برستی رہیں, رب العالمین کا پیار باقی رہا, رب العالمین کی نعمتیں اترتی رہیں, رب العالمین نے حکومتیں دیں, رب العالمین نے نبی دیے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا اور ہم نے تمہیں وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا. پیارے اللہ, آپ بھی کیا کیا نعمتیں بیان کرتے, مگر وہی ہوا. میرے جوانوں, اگلی بات کو یاد رکھنا, یہ گناہگار پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہے, کوئی جذباتی باتیں کرنے نہیں آیا, اپنی قبر کو سامنے رکھ کر, اپنی موت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے. پھر وہی ہوا جو اس زمانے میں میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر وہی ہوا. ہلکا ہلکا بگاڑ آیا, اور بگاڑ آتے گناہگار ہوئے, گناہگار.
کس طرح کا اس زمانے میں بگاڑ آیا. انہوں نے موسیٰ کا انکار نہیں کیا, انہوں نے موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کیا, انہوں نے موسیٰ کی توریت کا انکار نہیں کیا, مگر ہیلے بہانے سے شریعت کے گلے پر چھری چلا دی. ہیلے بہانے سے شریعت کے گلے پر چھری چلا دی. پڑھو قرآن مجید کو, علماء کرام سے معلوم کرو. آپ کے ہاں تو اتنا بڑا علماء کا مجمع دیکھ کر سچی بات ہے کہ دل باغ باغ ہو گیا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مولانا خیر الدین صاحب یہ جامع المدرسہ ہیں یا جامع الصالحات ہیں یا یہ جامع العلماء ہیں یا جامع الطلبہ ہیں. میں تو طے نہیں کر پا رہا آج. جی کچھ نہیں, واقعی اللہ سلامت رکھے. آپ نے صحیح فرمایا, یقین صحیح فرمایا. ایک اللہ کے بندے نے جنگل میں منگل کر رکھا, الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. یہی حالات جب نظر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی اللہ ختم نہیں کرے گا, انشاءاللہ ابھی ختم نہیں کرے گا. امت ابھی بانج نہیں ہوئی ہے, امت مری نہیں, امت نہیں مری. ان کے درمیان گناہ آنے لگے اور انہوں نے شریعت کے گلے پر ہیلے بہانے کے ساتھ کسی موقع پر منع کیا گیا کہ دیکھو سن تمہیں شکار نہیں کرنا ہے. اس دن تو شکار نہ کیا, مگر دوسرے والے دن تھوڑی تھوڑی نالیاں بنا لی اور شکار والی مچھلیاں ادھر کو آ گئیں اور پھر دروازے کو بند کر دیا. اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جس دن آپ نے کہا تھا اس دن تو نہ کیا, ہم نے کسی اور دن کیا ہے. اللہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تم کر کیا رہے ہو. بعض موقعوں پر لڑائیاں کرائیں اور لڑائیاں کرانے کے بعد اس موقع پر آپس میں جھگڑے کرائے, اور جب لوگ پکڑے گئے اور وہ عدالت کے اندر پہنچے تو اس زمانے کے اندر ان ظالموں نے جنہوں نے لڑائیاں کرائی تھیں اپنا مال صدقے کا دیا اور جا کر جج سے اور قاضی سے کہتے ہیں ہم صدقے کا مال لے کر آئے ہیں, ذرا ان کو چھوڑ دیجئے. پہلے لڑائی کروائی, اس کے بعد آپس میں قتل و غارت گری کرائی, اس کے بعد جب پکڑے گئے تو مال کو لے کر گئے. رب العالمین ان سے فرما رہا تھا افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض, بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. میرے پیاروں برا نہ لگے تو رک کر میں اپنے آپ سے بھی کہوں, آپ سے کیا ہم اور آپ اس زمانے میں ایسا نہیں کر رہے؟ ایک انسان نہیں ملے گا دنیا کے اندر جو ببانگ دوحل یہ کہہ دے, ایک بھی نہیں ملے گا اس زمانے میں جو ببانگ دوحل یہ کہہ دے کہ شراب جائز ہے, ایک نہیں ملے گا انشاءاللہ. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان, ایک زمانہ ایسا آئے گا استحل الخمر بالنبیذ, لوگ شراب کو حلال کریں گے نام بدل بدل کر. یہ اور وہ الگ نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ لوگ اس زمانے کے اندر رشوت لیں گے ہدیہ کہہ کر, لوگ انسانوں کے اوپر قبضے کرنے چلیں گے اپنے حقوق بتا کر. حضور پاک علیہ السلام نے نشاندہی پہلے کی تھی کہ نہیں اگلے والے زمانے میں یہ ہوگا, اور جو اس زمانے میں ہوا میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آپ یقین جانیں ہم اور آپ تو نبی کی اولاد نہیں, ہمارے ہاں تو سید ہیں بس. دنیا میں کتنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مقدار کم ہے, وہ انہی کا رشتہ پہنچتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی تک. میرے اور آپ کے چچا اور دادا, میرے اور آپ کے ماموں اور میرے اور آپ کے پھوپھا, میرے اور آپ کے خاندان والوں میں کوئی نبی نہیں. اور وہ سارے کے سارے جن کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ نبیوں کی اولاد, وہ نبیوں کے پوتے, وہ نبیوں کے نواسے. رب العالمین فرماتا ہے کہ اب تم نے گڑبڑ کرنی شروع کی تو پھر دیکھو ہمارا غضب کیسے برستا ہے. اور قرآن مجید کا بیان ہے ہم نے نبیوں کی اولاد کو سور بنا دیا. اللہ کہتا نہیں ہمارا غضب ہے, یہ ہمارا غضب ہے. یاد رکھنا کوئی کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. رب العالمین کہتا میری رشتہ داری تم سے کوئی خون کی نہیں ہے, بلڈ ریلیشن نہیں ہمارا اور آپ کا, بلکہ ایک رشتہ داری ہے. تم رشتہ عبدیت کو, بندگی کو ثابت کرو تب میں مانوں گا کہ تم میرے کتنے بڑے بندے ہو. حقیقی حال, اس کے علاوہ نہیں. اس زمانے میں ایک عذاب نہیں آیا اور تعجب ہوگا آپ کو. بہت سے علماء کرام موجود ہیں, ان کے تو علم ہے, بہت سے نوجوان شاید پتہ نہ ہو. جس زمانے میں یہ عذاب آئے ان کے درمیان پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام موجود تھے. نبیوں کی موجودگی میں رب العالمین کے عذاب کا کوڑا برسا ہے. ان ربک لبالمرصاد, کہ تمہارا رب تمہاری کھات میں بیٹھا ہوا تھا. نبیوں کی موجودگی میں رب العالمین نے ان کو بالکل کر دیا اور ان کو شکنجے کے اندر کس دیا کہ تم جاؤ گے کہاں. ارشاد فرمایا, قرآن مجید کا بیان ہے فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ, کہتے ہیں جب ہم نے تمہیں ایک تاریخ دی تھی, جب وہ پہلی والی تاریخ آ گئی ہم نے اپنی طرف سے خطرناک بندے تم پر مسلط کر دی. میرے جوانوں میں نے جملہ کہا, قرآن مجید کا بیان کیا,
میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس بات کو ذہن سے نکالو، اس بات کو دل سے نکال دو کہ قرآن مجید کی بات اللہ کے رسول کے زمانے کے لیے تھی، میرے اور آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ حاشا وکلا، قرآن مجید قیامت تک کی صبح کے لیے آئے، جو بات اس دن تھی وہ آج بھی ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ وہ واقعات اسی لیے سنائے گئے ہیں تاکہ میری اور آپ کی آنکھیں کھلے۔ اگر ہم وہ کریں گے، اللہ کہہ رہا ہم تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ عجیب جملہ ہے کلام پاک کا، فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، جب وہ پہلا والا وقت آئے تو ہم نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر خطرناک بندے، اپنے بندے خطرناک، اپنے خطرناک بندے، اپنے خطرناک بندے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کا 3 دفعہ ترجمہ کیا۔ میرے پیارو، اس زمانے کی روشنی میں اس ترجمے کو سوچو، نہ سمجھے میرا اشارہ، نہ سمجھے، جلسے کو جلسہ مت بناؤ۔ اپنے آپ کی تبدیلی، اپنے اندر ایک تبدیلی، اپنے آپ کے عزائم، اپنی نیتوں کو بدلنے والا ایک اسلامی مذاکرہ سمجھ لو۔ جب کبھی انسانوں کی گڑبڑی ہوگی تو قرآن مجید کی یہ والی آیت بیان کر رہی ہے، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، خطرناک طاقت والے۔ رب العالمین فرماتا خطرناک طاقت والے ہم نے اس زمانے میں ان پر مسلط کر دیے۔ میں آپ سے پوچھوں اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور میں اپنے ہاں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آپ کس لیے آئے ہیں؟ داماد بن کر رہنے کے لیے؟ مطلب یہ کہ ہم بالکل آرام سے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر قرآن مجید کو ایسے تقسیم کرو کہ یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا اور یہ ان کا، تو میرے اور آپ کے حصے میں کیا آیا؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب نافرمانیاں بڑھیں گی اور حیلے بہانے کو سامنے رکھ کر انسانوں کی گردنوں کو کاٹا جائے گا، تو پھر یاد رکھو خطرناک بندے میں تمہارے اوپر مسلط کر کے رہوں۔ رب کعبہ کی قسم، اس گناہگار کو کہنے دیجئے قرآن کی یہ تفسیر اس زمانے میں اور آپ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، شاید ہمارے بزرگوں نے کم دیکھی ہو۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ظالم مسلط کر دیے، اور جب ان کے اوپر یہ ہوا تو قرآن مجید کہتا کوئی بات نہیں، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ ہماری طرف سے طے شدہ بات تھی، یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا اور ہم نے تمہارے ساتھ کر دیا، مگر تم پر چوں نہ رہیں گی۔ اللہ کی پناہ، ایک عجیب سی کہانی آ گئی میرے پیاروں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے خاص طور سے دلوں میں سختی آ گئی۔ عجیب سی بات ہے جس کو رویدگی کہتے ہیں، دلوں میں نرمی کہتے ہیں، دلوں کا ہلنا کہتے ہیں، دلوں کے اندر بدلاؤ کا آنا کہتے ہیں، دلوں کے اندر سختی کا نہ ہونا کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل نہ رہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، ایک زمانہ آیا تمہارے دل پتھر بن گئے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے کیسے کیسے آپ کی رحمت نے جتن کیے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن مجید کا بیان ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے، اور بعض موقع پر فرمایا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنَ الْمَاءِ، وہ بھی پانی سے پھٹ جاتے ہیں۔ کہیں قرآن مجید نے فرمایا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اوپر سے نیچے کو گر جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے پتھر پھٹ گیا، اللہ کے خوف سے پانی نکل پڑا، اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے کو آ گیا، مگر انسانوں کا معاملہ کیا تھا؟ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پتھر ہو گئے۔ میرے پیاروں، ایک ایک بات پر میں بھی غور کروں، آپ بھی کریں، اگر آپ کو اس جلسے کو کامیاب بنانا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ زندگی بہت تیزی کے ساتھ قبر کی طرف رواں دواں ہے، زندگی بہت تیزی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف کو جا رہی، مجھے بھی غور کرنا پڑے گا اور آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا۔ ہر حال میں علماء کرام میری جسارت کو معاف کریں، یہ گناہگار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے ہم سب کو غور کرنا پڑے گا، ہم سب کو غور۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا معاملہ، بیچ میں رک کر عرض کر دوں، حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے نام سنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ سائے کی طرح لگا رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کے آخری 4 سال انہیں ملے، لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے، ابو ہریرہ تم آخر میں تو آئے ہو، اتنی بہت سی حدیثیں ہو گئی۔ وہ جواب کیا کہتے تھے کہ میرے پیارو، تمہارے بھائی جنگل میں کام کرتے ہیں، کوئی بازار میں،
میں نے تو آپ کا در کبھی چھوڑا ہی نہیں، آپ کو ملی تو مجھے مل گئی، آپ کو نہ ملی تو مجھے بھی نہ ملی، میں تو وہیں پر کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا کہ نہیں نبی کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، کچھ زمانے مدینہ منورہ میں رہے، اس کے بعد ملک شام میں، اور علماء کرام کی موجودگی میں حوالے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ان والے جملوں کو نقل کیا ہے، باقاعدہ نقل کیا۔ شادی تو کی نہیں تھی، اکیلے تھے، 80-90 سال کی عمر ہو گئی، وہاں پہنچ گئے ملک شام میں، وہاں رہنے لگے۔ ایک دن ایک شاگرد نے سوچا حضرت الاستاذ سے مل کے آؤں، بہت دن ہو گئے سلام دعا کیے ہوئے، وہیں پہنچ گئے۔ حضرت نماز پڑھ رہے تھے رات میں تہجد کی۔ ہمارے قابل قدر قابل احترام علماء کرام اس گناہگار کی اس روایت پر صرف اس حد تک، کیونکہ میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس پر غور فرمائیں۔ جب وہاں پہنچے تو نماز میں ہیں، نماز کے بعد رکوع کیا، اور رکوع کرنے کے بعد سجدے میں گئے۔ سجدے میں بہت دیر تک کرتے رہے، بہت لمبا سجدہ، بہت لمبا۔ شاگرد بھی پریشان ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا کہ شاید حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو بولے میں نے یہ سوچا کہ ذرا دیکھوں سانس آ رہا ہے کہ نہیں، تو ذرا سجدے میں اپنے کان کو میں نے قریب کیا ان کے منہ کے کہ دیکھوں ہے کیا حال، تو مجھے ان کی دعا کے چند جملے میرے کانوں میں پڑے۔ بس میرے پیاروں ان کو بیٹھا لینا دل میں۔ 3 جملے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس موقع پر، وہ ابو ہریرہ جس کے اوپر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 1 مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ نگاہ پیار پڑی تھی، اور نبی کی تو 1 نگاہ کافی ہوتی ہے تقدیر بدلنے کو۔ جس کسی پر توجہ ڈال دی نیچے سے اوپر تک بدل گیا۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کا جملہ سچی بات یہ ہے، زبان سے نکالتے وہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ سے سجدے میں پڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، رب لا ارتدن، اے اللہ اس بڑھاپے میں یہ ابو ہریرہ مرتد نہ ہو جائے۔ جملہ سنا، رب لا ازنین، اے اللہ یہ ابو ہریرہ اس بڑھاپے میں زناکار نہ بن جائے۔ ہماری پگڑیوں کے ساتھ، ہمارے کرتوں کے ساتھ کوئی اگر ہم سے کہہ دے، ہم شاید اس کی آنکھیں نکال لیں گے مارے غصے کے، تمہیں بات کرتے ہوئے ہم سے شرم نہیں آتی؟ نہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے اپنا محاسبہ۔ کوئی کرے نہ کرے، مجھے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں زندگی کے میدان میں۔ دنیا تو کپڑے دیکھ کر تعریف کرتی ہی ہے۔ تیسرا جملہ ان کی زبان سے نکلا، رب لا انافقن، رب کریم یہ ابو ہریرہ عمر کے اس مرحلے میں یہ کہیں منافق نہ ہو جائے۔ تشہد درود شریف وغیرہ سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، ان کے شاگرد نے کہا حضرت ایک سوال کروں؟ کہا کر لی۔ کہا کہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت آپ کو ملی، اللہ کے رسول کی نگاہ رحمت آپ کے اوپر پڑی، اور آپ نے تقریباً زندگی کے آپ کے آخری 4 سالوں میں اس طرح سے آپ کے ساتھ زندگی گزاری جس طرح سے انسان کو سایہ لگا رہتا ہے۔ یہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں سجدے کے اندر؟ مرتد نہ ہو جاؤں، میں زنا نہ کروں، میں منافق نہیں۔ کہنے لگے آپ نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ آپ اس عمر میں زنا کریں گے؟ آپ نے حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ آپ کیا مرتد ہوں گے؟ مگر نبی کا عاشق صادق وہ کہہ گیا، ہم خاص طور سے مولوی نما لوگوں سے، ہم کیا مولوی ہوتے، ہم مولوی نما لوگوں سے کہہ گیا، اور اس اللہ کے بندے نے یہ کہا اپنے شاگرد سے، فَلَمْ يُؤْمَنْ لِي وَالشَّيْطَانُ حَيٌّ، ابو ہریرہ کو اطمینان نہیں ہے جب تک شیطان زندہ ہے۔ بس یہ ہے کہانی۔ ابو ہریرہ کو اطمینان نہیں ہے
کیونکہ ابو ہریرہ نے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آسمان کی طرف کو نگاہ اٹھائی تو اس موقع پر ایک ہی دعا مانگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ محمد کے دل کو دین پر جما دے۔ بار بار یہی دعا، صبح شام صبح شام صبح شام، دن رات یہی دعا۔ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہمت کر کے سوال ہی کر لیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی خطرہ ہے کہ آپ کا دل ڈاماڈول ہو جائے گا؟ کوئی عام انسان دنیا کا کہے کہ رب العالمین میرے دل کو دین پر جما دے تو سمجھ میں آتا ہے، آپ سید الاولین والآخرین، کل میدان قیامت میں تعریف کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، کل میدان قیامت میں عزت کا لباس سب سے پہلے آپ کو پہنایا جائے گا، کل میدان قیامت میں انسانوں کے لیے سب سے پہلے جملے آپ کی زبان سے نکلیں گے، کل مقام محمود کے اوپر آپ ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ میرے دل کو دین پر جما دے؟ آپ نے جملہ فرمایا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ کہ ام سلمہ، ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبہ کیف یشاء، وہ جیسے چاہے پلٹتا رہتا ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے ان کا دل گمراہی کی طرف کو کیوں پلٹ دیا اور ان کو ہدایت دے دی، تو کیا سرخاب کے پڑھتے کہ آپ نے ان کو ہدایت دی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میری اور آپ کی آنکھیں کھولتی۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان لوگوں کے اندر جب بگاڑ آیا تو رب العالمین نے ان کے اوپر ظالم، اپنی طرف سے ظالم بندے مسلط کیے، اور 1-2 سال نہیں، تقریباً 100 سال کے قریب ہو گئے، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ رب العالمین فرماتا ہے، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر ایک وقت آیا ہم نے تمہاری باری کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان احسنتم احسنتم، دیکھو پھر کہہ رہے ہیں اچھے بنو گے تو اپنے آپ کے لیے، اور اگر برا کرو گے تو اپنے آپ کو۔ میرے پیاروں میں ایک بات کہہ دوں، چپ کر میری بات کو مان لینا، برا نہ ماننا۔ یہ گناہگار مہمان آپ کے مولوی خیر الدین صاحب کا بلایا ہوا، یہ کچھ ایسا ہی ہے۔ سچی بات یہ ہے، مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جاتی جو آگے پیچھے جو میرے لیے سبق نہ ہو یا آپ کے لیے، ورنہ تو سچی بات ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میں نے آپ کے وقت کو ضائع کیا، میں نے آپ کے ساتھ بربادی کا کام کیا۔ کل پرسوں اس سے پہلے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کھل کر کہہ رہا یہ گناہگار۔ امت مسلمہ ایسی نہیں تھی، ہم ایسے نہیں تھے۔ ہماری گلیوں میں سے قرآن کی آواز آتی تھی، ہمارے گھروں میں سے رونے کی آواز آتی تھی، ہمارے نوجوانوں کی اکثریت نمازیوں کی تھی، ہم قرآن مجید پر الحمدللہ عمل کرنے والے تھے، ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے جو قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے آج سے 25 سال پہلے ہمارا حال یہ نہیں تھا۔ اور میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، ایک موقع پر ہندوستان کی ایک مسجد شہید کر دی گئی، سبھی جانتے ہیں، اور جس دن مسجد شہید ہوئی آپ یقین جانیں یہ خبر پھیلتے پھیلتے رات تک پھیلی۔ اگلے دن فجر کی نماز جب ہمارے دارالعلوم میں پڑھائی امام صاحب نے، تو آپ دیکھیں کہ امام صاحب کے قرآن میں رونے کی آواز کی وجہ سے پچھلی والی صف تک امام کی قرأت کی آواز نہیں پہنچی۔ ایک عالم دین نے ہندوستان میں اپنے دوستوں کو مختلف جگہ فون کیا کہ آج ہمارے ہاں یہ ہوا۔ پتہ چلا کہ پورے ملک میں اس دن فجر کی نماز میں امام اور مقتدی اتنے روئے کہ نہیں امام صاحب کی آواز پیچھے تک نہ پہنچ سکی۔ اور جب وہی مسجد قانون کی شکل بن کر چلی گئی ہمارے ہاتھ سے، ہائے ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل پتھرا گئے، ہم ویسے نہیں تھے جیسے ہو گئے، ہماری طبیعت ویسی نہیں تھی جیسی ہو گئی۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے دل کو توڑوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آگر دل توڑ کے چلا جاؤں، نہیں میرے پیاروں، میرا اور آپ کا واسطہ رب العالمین سے ہے، جو بار بار کلام پاک میں کہتا ہے نبی عبادی، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتائیے، اور عربی کے جاننے والے جانتے ہیں بتلائیے، بتلاتے رہیے اور بار بار بتلائیے، انی انا الغفور الرحیم، میں بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ خدا کی قسم، ہم جتنی جلدی اس سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، وہ ہم سے زندگی میں ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوتا۔
90 سال کا گناہگار بھی اگر لوٹ کر آ جائے، 90 سال کا شرابی زانی، آخری درجے کا بدماش اگر لوٹ کر آ جائے، رب کریم کی رحمت اس سے یہ نہیں معلوم کرتی تم کہاں تھے۔ اللہ کی رحمت تو یہ فرماتی ہے مرحبا آ گئے، ہم تو تمہارا 90 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ کتنا پیارا۔ لندن کے اندر میرا جانا ہوتا ہے، میرے ایک دوست ہیں عبدالقادر صاحب، جلدی سے ایک بات سنا دوں۔ میں نے ایک موقع پر ان سے کہا کہ عبدالقادر صاحب بہت زمانہ ہو گیا، کوئی ذرا اچھا واقعہ سنائیے۔ گاڑی میں ایک جگہ جا رہے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب اس سال تو بڑا ہی شاندار واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ بولے یہاں کے ایک گورے نے، ایک عیسائی نے، جس کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی، پورے ملک میں اخباروں میں اور میڈیا میں اور کیسے کیسے اعلان کرا دیا کہ میں اپنے مذہب سے بیزار ہوں، میں اپنے مذہب سے بیدار ہوں، مجھے اپنا مذہب سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی، میں عمر کے آخری مرحلے میں ہوں، ہو سکتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن میری زندگی ہو اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اگر کوئی صاحب چاہیں تو مجھے آ کر آئیں، اپنے دین کی دعوت دیں، مگر شرط یہ ہے کہ مجھے مطمئن کریں اور تاکہ میں ان کے مذہب کو مانوں اور پھر ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤں۔ وہ دنیا پڑھی لکھی ہے، بدھ والے بھی آ گئے، پارسی بھی آ گئے، اور بھی آ گئے، خود عیسائی بھی آ گئے، اور نامعلوم کتنے طبقے وہاں پائے جاتے ہیں، پورا ڈرامے والی زندگی ہے، وہ سارے کے سارے پہنچ گئے۔ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی پہنچا۔ کہتے ہیں لوگوں سے بات کی، کسی نے صبح میں 10 بجے، کہیں 11 بجے، کہیں 12 بجے، کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، رمضان کا مہینہ تھا غالباً، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے میرا نمبر آیا، میں نے سلام کیا، جواب دیا، مریض آدمی تھا، اٹھ کر بیٹھ گئے، اسپتال کے اندر بات ہو رہی تھی، بولے میں نے پہلے یہ بتایا کہ اللہ کی ایک ذات ہے، کائنات کی یہ بناوٹ، پھولوں کا آنا، یہ رنگوں کی رنگینی اور یہ خوبصورتی کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے، ایک ہے، دو نہیں ہیں۔ اگر 2 ہوتے تو کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہوتا، کوئی ہوا کو یوں چلاتا تو کوئی یوں چلاتا، کوئی یہ کہتا کہ نیم کا پتہ ایسے ہوگا، دوسرا کہے گا کہ ایسے ہوگا، کوئی یہ کہے گا کہ اس سال آم پر خربوزہ اترے گا، کوئی دوسرا کہے گا نہیں خربوزہ نہیں کہ آم اترے گا، کہا کہ نہیں پوری کائنات کی رنگ بتا رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایک ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہے، کوئی ایک ہے، 2 نہیں ہیں۔ کہا اس کے بعد یہ بتلایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس کا میسیج ہم تک کیسے پہنچے گا، جب تک بیچ میں کوئی میسنجر نہ ہو۔ اس کے بعد رسول کی ضرورت بیان کی، ہمیں ایک رسول کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے۔ جب پوری بات بیان کر چکے تقریباً آدھا گھنٹہ، تو وہ بوڑھا عیسائی کہتا ہے کہ عبدالقادر صاحب ذرا مجھے اٹھا کر بیٹھا دیجئے۔ کہتے ہیں میں نے سہارا دیا، اور سہارے کے بعد کہتا ہے وہ شاید آپ اپنے گھر دھرم میں داخل کرنے کے لیے، اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے نہلاتے ہیں، وضو کرواتے ہیں۔ کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں۔ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ عبدالقادر صاحب کہتے ہیں میں نے اسے گود میں یہاں کو بیٹھایا، اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہی کہا اور کہا کہ کہو محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی رسول اللہ پورا ہوا، روح پرواز کر گئی۔ رب کعبہ کی قسم، فاز فوزا عظیما، بازی مار گیا، بازی مار گیا، بازی مار گیا۔ الحمدللہ رب العالمین تو اس سے بھی نہیں معلوم کرتا کہ او گورے، او عیسائی، تو دنیا کے اندر کیا کہہ رہا تھا، ہم اکیلے تھے مگر تو نے ہمارے ساتھ عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو شامل کیا۔ لیکن جب موقع کلمہ پڑھنے کا آیا تو اللہ کی رحمت اس سے بھی یہ کہتی میرے پیارے آ جا، ہم تجھ سے 90 سال کا بھی سوال نہیں کریں گے۔ میرے جوانوں ان سے مایوس ہو رہے ہو، کاہے کو مایوس؟ ایک لمحے کو مایوسی نہیں، گناہ کیے ہیں ہوا کریں، غلطیاں ہوئی ہیں ہوا کریں، جان بوجھ کر کیے ہیں ہوا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے توبہ کی 3 شرطیں بیان کی۔ نمبر 1، جو ابھی تک کیا اس پر شرمندہ ہو جاؤ۔ بہت آسان ہے میرے پیاروں، پتہ نہیں تم نے دوسرے دھرم کی تاریخ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا، تکلیف یہ ہے۔ پھر بات عیسائیوں کی آئے گی۔ عیسائیوں کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اگر باپ مر گیا، ہم نے لندن کے اندر دیکھا کہ اس کا بیٹا جنازے کو لے کر آتا ہے، اس کے دوست ہوتے ہیں، لا کر چرچ میں رکھا جائے گا، پادری صاحب نکل کر آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ڈائری ہوگی، اور ڈائری پر وہ آ کر لڑکے سے معلوم کریں گے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کے کرتوت تھے کیا، اور تمہارے باپ کتنے گناہ کرتے تھے۔ لڑکا کہے گا یہ زناکار تھے، یہ شرابی تھے، یہ جواری تھے، یہ بدماش تھے، یہ لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اور وہ لکھتا رہے گا، لکھتا رہے گا، لکھتا رہے گا، اور اس کے بعد یہ کہے گا تم کو 3000 پاؤنڈ ادا کرنے پڑیں گے، تب جا کر تمہارے باپ کی مغفرت ہوگی۔ اور ڈرامہ دیکھیں، ابھی آپ نے کیا ڈرامہ دیکھا ہے؟ دعا کرو اللہ کرے یہ ڈرامے کبھی ہمارے ملک میں نہ آئے، دعا کی بات ہے۔
اس کے بعد وہ شیطان جو ان کا سب سے بڑا ہوتا ہے، جو ان کا گرو ہوتا ہے، جو ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنی چیک بک کو نکالے گا اور مرنے والے کا بیٹا 3000 پاؤنڈ جب دے دے گا تو اس کے بعد یہ شیطان جبریل امین کے نام چیک کاٹتا ہے اور اس کے تابوت میں اس کے کفن میں رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے برادرم جبریل انہوں نے پیمنٹ ادا کر دی ہے، ان کو جنت کا 3 فلور دے دیا جائے، کوئی بیچ میں۔ یہ ہے وہ قوم جو دنیا پر باقاعدہ حکومت کرتی ہے۔ ایک ہمارا آپ کا حال ہے، ہمارا اسلام ہم سے کہتا ہے کہ تمہیں شرمندگی اگر ہو گئی، تم جنگل میں ہو، تم تجارت میں ہو، تم دکان میں ہو، تم باوضو ہو کہ تم بے وضو ہو کہ تم بالکل ابھی نہائے ہوئے نہیں ہو، کہیں پر دنیا میں اگر اسٹیشن پر، اگر پلیٹ فارم کے اوپر، دنیا کے کسی میدان میں تم کھڑے ہو کر یہ کہہ دو میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کہتا ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہائے ہائے، اس سے زیادہ پیارا رب کہاں ملے گا؟ کہاں تلاش کر رہے ہو؟ کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہاں ملے گا؟ نمبر 1 جو کچھ کیا اس پر شرمندگی، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ نہیں میں نہیں کروں گا گناہ۔ ہمارے بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت کرتے تو ہیں ہو جاتا ہے، سبحان تیری قدرت۔ میں کہا کرتا ہوں میرے پیارے خود ہی فائل ہو گئے، خود ہی جج ہو گئے، خود ہی وکیل ہو گئے، خود ہی اسٹامپ بھی ہو گیا، خود ہی مہر لگا لی، خود ہی دستخط اور خود ہی فیصلہ کر لیا کہ حضرت پکا ارادہ کرتے تو ہیں ہو نہیں پاتا۔ میں پوچھتا ہوں ان سے اچھا ایک بات بتا دو، رمضان المبارک میں اگر دنیا کا سب سے خطرناک دشمن آ جائے اور تم سے آ کر یہ کہے پیارے دوپہر میں 1 گھونٹ پانی پی لو تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا گردن اتار لو گے اس کی، اپنی جان اس کے حوالے کر دو گے کہ نہیں میرا روزہ ہے، میں نے اللہ کے نام پر روزہ رکھا ہے، میں اس روزے کو توڑنے کو تیار نہیں۔ میں اس نوجوان سے معلوم کرتا ہوں میرے پیارے تیرے اندر قوت ارادی، تیرے اندر ول پاور، تیرے اندر قوت ارادی کا پہاڑ ہے، تو ہمالیہ سے بڑھ کر مضبوط ہے، مگر تو نے رمضان میں ارادہ کیا ہے، رمضان کے بعد نہ کیا۔ ہم نہیں مانتے، تو نے رمضان کے بعد ارادہ نہ کیا۔ اگر رمضان کے بعد ارادہ کیا ہوتا ہم ایسے ہی بچتے جس طرح سے رمضان المبارک میں بچتے ہیں، ہم ایسے ہی گناہوں سے بچتے جس طرح سے رمضان میں بچتے ہیں، ہم ایسے ہی غلط پینے سے بچتے جس طرح سے رمضان میں پانی کے پینے سے بچتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا اصول اور قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں دکھلا دیتا ہے، کوئی انسان کہتا ہے میں بڑا کمزور ہوں رک نہیں پاتا، رب العالمین فرماتا آنے دے رمضان میں تجھے بتاتا ہوں تو ہے کتنا مضبوط۔ ہر انسان سے کہتا ہے کہ تو اتنا مضبوط۔ ایک شرط پلانے گناہوں پر شرمندگی، دوسری والی شرط آئندہ نہیں کروں گا، تیسری والی شرط راستے کو بدل دو۔ ظاہر بات ہے مجھے ادھر کو جانا ہے، میں ادھر کو چلے جاؤں تو لوگ کہیں گے آپ غلط کو جا رہے ہیں، ادھر کو آ کر ادھر کو جائیے، اس کو کہتے ہیں راستے کو بدلنا۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے 3 شرطیں پوری کر دی، چوتھی ہے اگر کسی نے کسی کا مال مارا ہے، کسی نے کسی کو پریشان کیا ہے، ابھی اس وقت نیت کر لیں کہ اللہ 100% آپ کو حاضر ناظر جان کر نیت کرتا ہوں، اس کا جو میرے اوپر حق ہے میں اپنی زندگی میں اس کو ادا کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تم میری نگاہ میں آج ایسے ہے جیسے کہ تجھ کو آج تیری ماں نے جنم دیا۔ تنہا 3 باتوں کی بنیاد پر میرے جوانوں میں آپ سے 2-3 باتیں کہنے کے لیے آیا تھا۔ نمبر 1 پر عہد کرو اس ہندوستان میں، اس مبارک زمین میں، اس مدرسے کے گراؤنڈ کے اندر کہ آج کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہم میں سے کسی کی نماز نہ چھوٹے۔ یہ بیکار کی باتیں نہ کرو، پورے ملک میں آنا جانا ہوتا ہے، یہ 5 نے انشاءاللہ کہہ دیا، پیچھے والے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو پڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ورنہ میں چلا۔ دعا کروا لیو مولانا خیر الدین صاحب سے، اے اللہ دیکھ لیجئے انہوں نے تیرے میدان میں، تیرے مدرسے کے میدان میں عہد کیا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں تمہارے اوپر۔ یاد رکھنا ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کم از کم صبح و شام کچھ استغفار کا معمول بنا لو، کچھ درود شریف کا معمول بنا لو، اور کچھ تیسرے کلمے کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا یہ معمول بنا لو، زندگی کے دل اندر ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر تنہائی میں بیٹھو، آپ ہو اور اللہ ہو، پیچھے کون آیا گیا ہم سے کوئی مطلب نہیں، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ استغفر اللہ زبان سے۔ یاد رکھنا استغفار یہاں سے نہیں ہے، استغفار یہاں سے ہے۔ استغفار مین سوری، اور سوری دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے تو اس کو بولا جاتا ہے۔ یاد رکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سالوں ہو گئے استغفار کرتے ہوئے ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے تم نے استغفار کو ٹھیک سے نہیں کیا۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا اور ہاتھ پاؤں سے پکڑنا، اور رب العالمین کا قانون یہ کہتا ہے
شرمندگی یہاں سے نہیں، شرمندگی یہاں سے۔ آج تک نہ سنا ہوگا کسی ماں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہو کہ بیٹے میری زبان تجھے یاد کرتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے میرا دل تجھے یاد کرتا ہے۔ استغفار اللہ کو یاد کرو، کچھ دن کر کے دیکھ لو، جب کل کو کرنے بیٹھو گے، پہلے دن ابھی بتلا رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ یہاں تکلیف ہو، یہاں تکلیف ہو، یہاں تکلیف ہو، یہاں تکلیف ہو، اور اس کے بعد آپ کا دل کہے گا اس جمعرات سے انشاءاللہ، اس جمعے سے نہ دھو کر انشاءاللہ، اب کے والے رمضان سے، اب کی والی رات سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس جمعے سے بیڑی چھوڑنی ہے، اس رمضان سے نماز پڑھنی ہے، نہ انہوں نے بیڑی چھوڑی نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابھی سے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کھانا ابھی کھائیں گے، ناشتہ ابھی کریں گے، چائے ابھی پئیں گے، رات کا کھانا ابھی، گاڑیوں میں بیٹھنا ابھی، سارے کام ابھی، اور جب اللہ کا نام پاک آیا تو کہتے ہیں کہ اس جمعے سے کریں۔ ایک شرط استغفار، کم سے کم 200-300 مرتبہ، گناہ زیادہ ہیں اس لیے استغفار، استغفر اللہ، استغفر۔ چھوٹے بچے یہاں پر نہیں ہیں، میں آپ سے کھل کر کہہ دوں، آپ یاد رکھیے گا، جب کوئی انسان اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتا ہے، اس کا منہ دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان رب العالمین سے یوں کہہ رہا کہ استغفر اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اس کے بعد کبھی پنکھے کو دیکھ رہا ہے کون آیا کون گیا، تو رب العالمین کیا فرمائے گا؟ میرے بندے، میں تو تیری نگاہ میں تیرے گھر والوں سے بھی گر گیا، میں تو تیری نگاہ میں تیرے گھر والوں سے بھی گر گیا، تجھے شرم نہیں آتی کرتے ہوئے؟ یہ بھی کوئی استغفار کا طریقہ ہے؟ اور استغفار نام رکھ لیا بازار میں چلتے پھرتے، انہوں نے کہا بھائی وہ تسبیح ہو گئی پوری۔ آپ میں بہت سا کریں، میں اس کو منع نہیں کرتا، لا الہ الا انت سبحانک، اس کے بعد اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ و بحمدہ، جو آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھیں، لیکن صبح شام وقت متعین کر کے۔ صبح کی شرط اس لیے لگاتے ہیں، ہم آپ سے معلوم کر لیں، ذرا یہ بتا دو کہ صبح آپ نے آج تک کوئی ایک چمن ایسا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی ایک گملہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس میں 11-12 بجے پھول کھلتے ہوں، ساری کی ساری کلیاں فجر سے پہلے مسکراتی ہیں، ساری کلیاں فجر سے پہلے مسکراتی ہیں۔ یہ دل کی کلی جو ہے نا، یہ بھی فجر سے پہلے ہی مسکراتی ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ کو یاد کرو صبح و شام، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ قرآن مجید نے تسبیح بھی بیان کی اور قرآن مجید نے اوقات بھی بیان کی۔ نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 تیسرا کلمہ، اور آخری بات قرآن مجید کی پابندی اور نمازوں کو میں نے آپ سے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جمع ہونے کا قبول فرمائے۔ اس جلسے کا حق جب ادا ہوگا، اس جلسے کا حق جب ادا ہوگا، میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں اور آپ سے، اللہ کے اس زمین سے عہد کر کے جاؤ، انشاءاللہ آج کے بعد سے زندگی کو بدلیں گے، آج کے بعد سے زندگی کو بدلیں گے۔ گناہ کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں، یہاں عہد کریں گے، توبہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ سڑک پر جا کر ابھی ہو جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے میں کہیں کو چلا گیا کیا، دوبارہ پھر کہہ دو معاف کر دیجئے، وہ کہتا ہے میں نے پھر معاف کر دیا، دوبارہ ہو گیا پھر معاف کر دیجئے، 100 مرتبہ ہو گیا پھر معاف کر دیجئے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں فرماتا ہے اگر آسمان زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، میں بھی اتنی بڑی مقدار میں مغفرت لے کر تیرا استقبال کروں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ادارے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مولانا کو تحفظ نصیب فرمائے، اللہ ہر طرف سے نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کے معاونین کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے، ان کے خاندانوں کو، ان کے مدرسین کو قبول فرمائے، اس آنے والے مجمع کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، قابل احترام لوگوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ پردیسی گناہگار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے، اگر میری طاقت ہوتی میں اپنی پگڑی کو تمہارے پاؤں پر رکھ دیتا۔ امت جتنی خطرناک حالات سے گزر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، ورنہ اللہ کا اگر عذاب آ گیا سب کی تباہی ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کلام پاک میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ظالموں کی دم کاٹ کر رکھ دی، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ برے وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو، میری اوقات سے بڑھ کر لگی ہو، میں اللہ کے لیے دین کا واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں آپ سے، مگر میں نے جو کچھ کہا بخدا کوشش کی کہ اللہ کے لیے آپ سے عرض کروں، کاش میرے اندر بھی تبدیلی آئے،
آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے۔ رب کریم ہم نے جو کچھ کہا سنا، اگر یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور امید یہ کہے، اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے، ہماری مجلس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، تیرے عاجز مسکین گناہگار بندے، خطا کار بندے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے، اعتراف کرنے والے، پیارے اللہ سوائے اعتراف کے کچھ نہیں۔ ہم زندگی میں اس موڑ پر آ گئے، ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں۔ اگر ہم ٹھیک ہوتے تو تیری ذات کی قسم دنیا میں کسی کی ہمت نہ تھی کوئی ترچھی نگاہ سے دیکھ لیتا۔ تو نے پہلے بھی آنکھیں پھوڑی ہیں، ایسوں کے وجود کو مٹایا ہے، مگر پیارے اللہ نے کمر توڑ دی۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا، بتانے والوں نے بتایا، گھر کی عورتوں نے بڑوں نے بتایا، مگر سمجھ کے نہ دیے۔ دل کی سختی اس نوبت کو پہنچ گئی، اچھی سے اچھی بات دل میں اترنے کو تیار نہیں۔ اے اللہ، یہ گناہگاروں کا مجمع، خطا کاروں کا مجمع، اپنے اعتراف کرنے والوں کا مجمع آپ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اے اللہ، رات کا ایک حصہ گزر چکا، آپ اپنی شان عالی کے مطابق آسمان اول پر ہوں گے۔ آپ اس موقع پر فرماتے ہیں کوئی ہم سے معافی کا مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت لینے والا۔ پیارے اللہ، یہ سب بیٹھے ہوئے دیکھ لیجئے۔ ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی سے خوش ہو۔ ہم نے آپ کا کھایا، آپ کی نافرمانی کی، آپ کا پیا، آپ کی طرف سے منہ موڑ لیا، آپ کے دیے کپڑے پہنے، آپ کے نام کو اللہ سن کر بھاگ گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی، تیرے نبی کی امت ہر طرف سے گر گئی، ہر طرف سے گر کے نوجوانوں کی خبریں آنے لگی کہ مرتد ہونے لگے، بچیوں کی خبریں آنے لگی کہ دین چھوڑنے لگی۔ پیارے اللہ، کسی کا کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی، ہمارے گناہ۔ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، ہم سب پر رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ، معاف کر دیجئے۔ کل میدان قیامت میں آپ انسانوں کے سامنے فائل لے کر آئیں گے، آپ زمینوں کو گواہ بنائیں گے، آپ ہاتھ پاؤں سے گواہی دلوائیں گے۔ ہم تیری ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ہم وہ مجرم ہیں جن کے لیے کسی فائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی فائل۔ اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان اپنے گناہوں پر کیسے شرمندہ ہیں۔ یہ اس وقت کسی پیڑ سے نہیں مانگ رہے، یہ سورج و چاند سے نہیں مانگ رہے۔ پیارے اللہ، تیرے نام پاک کی دعائی دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں کا رخ تیری طرف، ان کے ہاتھوں کا رخ تیری طرف۔ شاید اس مجمع میں کوئی ایک جوان بھی نہ ہوگا مالک جس نے اپنی آنکھیں شرمندگی سے بھگو نہ لی ہو۔ آپ کے نبی نے پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے بتلایا ہے اور سچ بتلایا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کسی گناہگار بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر آ جائیں اور ذرا سے بہہ جائیں، آپ نے فرمایا میرے عزت کی قسم جب میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔
اے اللہ آج کی رات میں ان کو قبول فرما لے، آج کی رات میں قبول فرما لے، ان کی بچیوں کو قبول فرما لے، ان کی عورتوں کو قبول فرما لے، ان کے خاندانوں کو قبول فرما لے، اس پورے مجمع کو شرک سے بچا لے، اللہ کفر سے بچا لیجئے، اللہ ارتداد سے بچا لیجئے، ہاتھ پاؤں کے ٹوٹنے سے بچا لیجئے، خطرناک بیماریوں سے بچا لیجئے، دل کے چلے جانے سے بچا لیجئے، گردوں کے فیل ہو جانے سے بچا لیجئے، گھریلو تباہیوں سے بچا لیجئے، گھروں میں اختلافات سے بچا لیجئے، گھروں میں ناچاقی کے ہونے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم ایک ایک کی حفاظت فرما، ایک ایک جوان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں میں ایک ایک عورت کی حفاظت فرما، ایک ایک بچے کی حفاظت فرما، ایک ایک بچے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے طے کر دیا کہ آنے والے زمانے میں ہماری موت یقینی ہے، ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے، ایمان پر مارنا، ایمان پر مارنا۔ امت کے ایک ایک فرد کو شرک سے بچا لے، کفر سے بچا لے، ارتداد سے بچا لے، امت کو عزم دے دے، امت کو حوصلہ دے دے، امت کو شجاعت دے دے، امت کو شعور دے دے، امت کو صحیح قدم اٹھانے والا بنا دے، امت کو ترجیحات سمجھا دے، کس موقع پر کیا کہا جائے امت کو بتلا دے، امت کے دماغ میں اتار دے۔ اللہ امت کے علماء کی حفاظت فرما، امت کے قراء کی حفاظت فرما، امت کے طلبہ کی حفاظت فرما، امت کے معاونین کی حفاظت فرما، امت کے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ بے گناہی زندگی کا فیصلہ فرما دے، بے گناہی زندگی کا فیصلہ فرما دے۔ اس منافقت سے ہم عاجز آ گئے، عاجز آ گئے۔ سچ بھی بول دیا، جھوٹ بھی بول دیا، باتیں بھی کر لی، غیبت بھی کر لی، موقع ملا تو گالیاں بھی دے دی۔ اس مجمع کی توبہ کو قبول فرما لیں۔ اے پیارے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے آپ کو منانے میں لگا ہوا ہے، اس کے تضرع کو قبول فرما، اس کی خشیت کو قبول فرما، اس کے خشوع کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی آہوزاری کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے مدرسے کے میدان میں بیٹھ کر انہوں نے نماز کا عہد کیا، اے اللہ عہد کی لاج رکھ لیجئے، عہد کی لاج رکھ لیجئے، عہد کی لاج رکھ لیجئے۔ ان کی نسلوں کو نمازی بنا دے، ان کی نسلوں کو نمازی بنا دے، اور قیامت کی صبح تک ان کی نسلوں میں ایک بھی بغیر نماز والا نہ ہو۔ اے پیارے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مدرسین کی حفاظت فرما، ان کا تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم جن بچوں نے ختم قرآن کیا ان کو قبول فرما لے، اس مجلس کو قرآن کے طفیل قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ بچے کمزور ہیں، ان کی ٹانگیں کمزور ہیں، ان کا رنگت بتا رہی ہے کہ گھرانے بھی کمزور ہیں، مگر انہوں نے خطرناک آندھیوں میں یہ عہد کیا ہے تیرے نبی کے جھنڈے کو لے کر چلیں گے۔ ان کو دین کا داعی بنا، ان کو ایمان کا سپاہی بنا، ان کو اپنے وقت کا مجدد بنا، ان کو اپنے وقت کا داعی بنا۔ تمام مدارس کے بچوں کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اللہ دنیا میں امت کا خون کہیں پر بہ رہا ہے، اس بہتے خون کو روک دیجئے، اس بہتے خون کو روک دیجئے، اس بہتے خون کو روک دیجئے۔ اللہ دل جلدی ہو گئے، بہت دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے، بہت دن۔
اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے پریشانی کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ، اس ملک کی سرزمین سے آپ نے بڑے کام لیے ہیں، یہاں امن کو قائم فرما دے، یہاں عافیت کو قائم فرما دے، یہاں سکون کو قائم فرما دے۔ پیارے اللہ، تیرے ایک بندے نے اس جگہ چراغ جلایا ہے، اے اللہ کتنے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہوگا، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے۔ اے اللہ نظر بد سے بچا لے، حسد سے بچا لے، پیچھے پڑنے والوں کے پیچھے پڑنے سے بچا لے، بدنگاہی سے بچا لے، برا وقت آنے سے بچا لے۔ اے اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے اور اس ادارے کو قبول فرما لے، یہاں سے قرآن کو عام فرما دے، حدیث کو عام فرما دے، پاکیزہ بچیوں کی پاکیزگی کو عام فرما دے، ان کے دامن کو اے اللہ برا ہونے سے بچا لے۔ رب کریم ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، جنہوں نے اپنے مریضوں کے لیے کہا ان کو شفا عطا فرما، 100% شفا عطا فرما، کامل درجے کی شفا عطا فرما۔ اے اللہ کتنے بندے اس علاقے کے مرحوم کے مرحومات آپ کے ہاں پہنچ چکے، ان کی قبروں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، عافیت کا عطا بنا دے، رحمتیں اتار دیجئے، ہمیشہ کی عافیت کی نیند سلا دے، ہمیشہ کا سکون دے دے، ہمیشہ کے لیے رحمت کے فیصلے فرما دے۔ پیارے اللہ، ان نیکوں کے بیچ میں آپ کے اس گناہگار نے کچھ کہا ہے، اے اللہ اس گناہگار کی بدعملی کے نتیجے میں ان میں سے ایک کو بھی محروم مت فرما، ان میں سے ایک کو بھی محروم مت فرما، ان میں سے ایک کو بھی محروم مت فرما۔ آپ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، اولیاء عظام نے، تابعین عظام نے، صحابیات نے اپنے زمانے میں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے، ملکوں کے لیے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی، سب کچھ اس کے حق میں، ہم سب کے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہم سب کے لیے پناہ مقدر فرما۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔